لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تعریف و توصیف کبریائی بڑائی عظمت و بزرگ کی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی کی لیے لائق و صلوات ہے جو ہم سب کا خالق و مالک داتا مشکل کشا اور حاجت روا ہے. وہی اللہ سبحانہ و تعالی جو تمام لوگوں کی بیویوں کو بناتا ہے اور بندے اسی سے دعا مانگتے ہیں اور وہ اللہ رب العالمین بندوں کی دعا سنتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے. اسی کے لیے حمد و ثنا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے. وہی اللہ سبحانہ و تعالی جو عزتوں اور ذلتوں کا اکیلا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی جتنی بھی بڑائی بیان کرے وہ کم ہے. اللہ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، عموماً اور خصوصاً ہم سب کے آخری نبی آقائے نامدار تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ و مجتبیٰ سرور کونین رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مدہنہ پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. قابل عزت محترم اور باعزت بھائیوں، نوجوانان اسلام اور پردہ نشین خواتین اسلام اور مستقبل میں ہونہار عزیز بچوں، آج اس جمعہ کے اندر جو عنوان ہے وہ نوجوانوں کے تعلق سے. نوجوان اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. شاید نوجوان یہ سمجھتے ہیں
کہ ہمیں جوانی بس عیش و آرام کے لیے دی گئی ہے، کہ کمانا ہے اور کھانا ہے اور اس کو اڑا دینا ہے اور آرام و آشائش کی زندگی بسر کرنی ہے، بس اس جوانی کا یہی مقصد ہے۔ اور کچھ نوجوان جو شاید یہی سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو جوانی ہمیں دی گئی ہے، یہ نوجوانی کبھی ڈھلنے والی نہیں ہے۔ اگر وہ اس خیالی پلاؤ میں ہے، اس خواب کی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری نوجوانی کبھی تبدیل نہیں ہوگی، یا یہ جوانی کا کوئی مقصد نہیں ہے، یہ جوانی ہمیں کیوں ہی عیش و آرام کے لیے دی گئی ہے، تو اس خواب کی غفلت سے باہر آ جائے۔ یہ نادانیاں اپنی چھوڑیں، یہ کم عمری جو نوجوانوں میں ابھی پائی جا رہی ہے اس سے باہر نکلیں۔ نوجوانوں کو تبلیغ اور اس کی امانت کا خیال رکھتے ہوئے اور اس امانت کی ادائیگی کرنے کے لیے بہت مختصر وقت میں بہت سارے فرمودات اپنے فرمان جاری کیے نوجوانوں کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کے تعلق سے ایک بات بتائی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يعجب من الشاب الذي ليست له سبوة۔ اللہ رب العالمین اس نوجوان کو پسند کرتا ہے۔ سنو نوجوانوں، یہ صفت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین اس جوان کو پسند کرتا ہے، اس نوجوان کو محبوب رکھتا ہے جس کے اندر نادانی نہ پائی جاتی ہو، جس کے اندر کم عمری پائی جاتی ہو، اور جوانی کی اہمیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بہت سارے فرمان سنائے۔ جہاں اپنے فرمان سنائے وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی کی اہمیت نوجوانوں کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ اے نوجوانوں، جب کل قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگا، اور یہ جو سورج ہے جو کئی لاکھ میل کی دوری پر ہے، کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے یہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ گرمی کا شدید عالم ہوگا، انسان اپنے اپنے اعمال کے مطابق پریشانی میں اور ڈوبا ہوا ہوگا، اپنے پسینے میں روٹے آ رہا ہوگا۔ ایسے دقت اور مصیبت بھرے عالم میں نوجوانوں، وہ نوجوان خوش رہے جس نوجوان نے اپنی جوانی کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ وہ 7 خوش نصیب انسان کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے اس وقت جگہ دے گا جب عرش کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں۔ ہر انسان مصیبت کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں ہے، اس نوجوان کو جگہ ملے گی عرش کے سائے کے نیچے، شاب نشأ فی عبادت اللہ، جس نے اپنی جوانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت میں لگایا۔ اور یاد رکھیے، ایسے خیالی پلاؤ اور خواب غفلت میں پڑے ہوئے لوگ جو آرزویں کرتے رہ گئے، جنہوں نے حسرتیں پائی اور جو آئے دن تمنائیں کرتے رہ گئے، ایسی تمنائیں اور آرزویں اور خواہشیں کرنے والوں سے قبرستان بھر گیا۔ جو یہ خواہش رکھتے، جو یہ تمنا کر گئے، جو یہ آرزو کرتے تھے کہ کل سے انشاءاللہ نمازی بنیں گے، زندگی اللہ کے راہ میں زندگی گزرے گی، ایسے لوگ قبرستان میں جمع ہوں گے۔
کو غنیمت جانے، اس کو اللہ رب العالمین کا انعام اور اکرام آپ تصور کریں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 چیزیں گنائی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا اے وطنم خمسا قبل خمس، 5 نعمتیں ایسی ہیں کہ ان کے گزرنے کے بعد انسان صرف افسوس کرتا ہے، انسان صرف سوچتا ہے۔ یہ نعمت جب چلی جاتی ہے تو وہ دوبارہ نہیں حاصل ہوتی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں کے جانے کے آنے کے بعد پہلے اس کے غنیمت سمجھ لو۔ اس میں پہلی چیز اللہ کے رسول نے فرمایا حیات قبل موت، انسانوں اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی عطا اور غنیمت سمجھو موت کے آنے سے پہلے۔ کیا آپ اور میں جانتا ہوں کہ میں اس خطبے کے بعد زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں اس ہفتے زندہ رہوں گا یا نہیں رہوں گا؟ میں نے جو پلاننگ کر رہا ہوں یہ سوچ لیے بیٹھا ہوں کہ میں اگلی سال انشاءاللہ اس پوزیشن پہ ہوں گا، میں اگلی سال یہ کام کروں گا، میں یہ بلڈنگ بناؤں گا، میں یہ مسکن بناؤں گا، میں یہ کام کروں گا، میں یہ تجارت کروں گا۔ کیا انسان کو معلوم ہے کہ اس کو 2 سانسیں لینے کا موقع ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وقت کی قدر کرو کہ حیات کا قبل موت، اپنی زندگی جو ملی ہوئی ہے اس کو غنیمت جانو موت کے آنے سے پہلے۔ جب موت کا فرشتہ آ جائے اور موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد تم کہیں یہ نہ کہو کہ تھوڑی سی مہلت دے دی جاتی، تھوڑا سا وقت دے دیا جاتا، تھوڑا سا ٹائم دے دیا جاتا، یہ جو مجھے زندگی دی جا رہی تھی اس میں میں نے جو مان کمایا تھا اللہ کی راہ میں صدقہ کر لیتا، اللہ رب العالمین سے توبہ طائب کر لیتا۔ جب موت کا وقت قریب آ جاتا تو ہم 1 دن 1 سال اور 1 ہفتہ کیا 1 سیکنڈ کی بھی مہلت نہیں دیتے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا حیات قبل موت، کہ اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمت اور غنیمت سمجھو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے۔ اور نوجوانوں کے تعلق سے بات چل رہی تھی، اللہ کے رسول نے اس کے بعد فرمایا وشباب قبل حرم، اپنی جوانی کو بڑھاپے کے آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ نوجوانوں آج میں اور تم جو عبادت کر سکتے ہیں، آج ہم تم جو عبادت کر سکتے ہیں، جو اللہ کی عبادت میں اپنی زندگی بسر کر سکتے ہیں، یہ بڑھاپے میں پہنچنے والے انسان نہیں کر سکتے۔ ان کی کمر اور ان کے جسم نے یہ ان کو آواز دے رکھی ہے، یہ ان کو احساس دلا دیا ہے کہ وہ رکوع اور وہ سجود آپ نہیں کر سکتے جو آپ اپنی گزری ہوئی جوانی میں کر سکتے تھے۔ نوجوانوں اپنی جوانی کو سمجھو، آج ہماری بھی جوانی ہے اور صحابہ کرام کی بھی جوانی تھی۔ صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مدرسے سے یہ تعلیم حاصل کی اور اس تعلیم کو حاصل کرنے کے بعد اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا۔ کیا آپ کے پاس جوانی نہیں تھی؟ کیا بوڑھے پیدا ہوئے تھے صحابہ کرام؟ نہیں، ان کے پاس بھی بچپن تھا، ان کے پاس بھی جوانی تھی، ان کے پاس بھی بڑھاپے آئے۔ انہوں نے اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت میں لگایا، انہوں نے اپنی جوانی کو اسلام کو اونچا دکھانے میں لگایا۔ پہلے خود اسلام پر عمل کیا، اس کے بعد اسلام کو دوسری جگہ بھی پہنچایا۔ آج ہم نے کیا کیا؟ آج ہمارا ایمان کہاں گیا؟ آج ہماری جوانی کہاں گئی؟ نوجوانوں اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بڑھاپے کے آنے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جان لو۔ جو عبادت تم جوانی میں کر سکتے، اللہ کو راضی تم جوانی میں کر سکتے، وہ بڑھاپے میں کبھی نہیں کر سکتے۔ اور جب اس جوانی کی اتنی اہمیت ہے تو اللہ کے رسول نے ایک فرمان اور جاری کیا، نوجوانوں اس جوانی کی اہمیت کو سمجھو، کیونکہ یہ جو جوانی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے انعام اور غنیمت ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے، اور اس جوانی کے تعلق سے کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے ضرور سوال کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، قیامت والے دن آدم کا ایک بیٹا بھی ایسا نہیں ہے کہ
قیامت والے دن آدم کا بیٹا اپنے قدم کو جنبش میں لا سکے، حرکت میں لا سکے اپنے رب کے سامنے، کہ کہیں اس کہ اپنے رب کے سامنے کہ جب تک کہ وہ 5 سوالوں کے اللہ رب العالمین کی جواب نہ دے دے۔ اللہ رب العالمین آدم کے ہر ایک بیٹے سے یہ 5 سوال کرے گا، اور 5 سوالوں کے جب تک جواب نہیں دے سکتا اللہ رب العالمین کے سامنے سے وہ ہل نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے، آدم کے ہر ایک اولاد سے یہ سوال کرے گا۔ پہلا سوال اللہ رب العالمین زندگی کے بارے میں پوچھے گا، ان عمرہ فیما افنا، کہ اے میرے بندے یہ بتلا میں نے زندگی جو تجھے دی کہاں بنا دیا؟ کبھی سوچا میں نے اپنی زندگی کے بارے میں کہ میری یہ جو زندگی ہے، یہ زندگی کے بارے میں مجھے سوال کے جواب دینا ہے۔ بات پرش ہوتی ہے، اگر میں اس جوانی اور اس زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین کو نہ بتا سکا تو میری کیا بنے گی؟ کیا بنے گی زندگی کے بارے میں؟ اللہ رب العالمین جہاں تمہیں پوری زندگی کے بارے میں سوال کرے گا، نوجوانوں تم سے اللہ رب العالمین ایک الگ سوال کرے گا، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَىٰ، اے نوجوانوں یہ بتاؤ کہ اپنی پوری زندگی میں جو جوانی کا وقت تم نے پایا وہ کہاں گزارا؟ ہے نا امپورٹنٹ یہ جوانی، ہے نا بہت بہترین چیز یہ جوانی، اللہ رب العالمین نے خاص چیز دی ہے نا یہ جوانی۔ جوانی میں جو طاقت ہے وہ کبھی نہیں ملنے والی، اسی لیے اس جوانی کے تعلق سے اللہ کے رسول بار بار صحابہ کرام کو تنبیہ کرتے ہیں، بار بار لوگوں کو سمجھاتے ہیں، اور صحابہ کے ذریعے ہم مسلمانوں کو اللہ کے رسول نے سمجھایا کہ اپنی جوانی کی غنیمت سمجھو، اپنی جوانی کی زندگی کو اللہ رب العالمین کا انعام سمجھو۔ یہ جو جوانی ملی اللہ رب العالمین نے اسے بے مقصد نہیں دیا، اس کا مقصد ہے، اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اس جوانی میں اللہ رب العالمین کو راضی کرے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، ایک اللہ رب العالمین کی طرف لو لگائیں، اور اس جوانی کو اپنے اسلام کے لیے صرف کرے۔ دنیا کمانے میں بھی صرف ہونی چاہیے، اور آخرت میں بھی آخرت کمانے میں بھی صرف ہونی چاہیے۔ وہ صحابہ کرام جنہوں نے نبی اکرم کے مدرسے سے اپنی تعلیمات حاصل کی، ان صحابہ کرام نے بھی جوانی کو پایا، اور جوانی کو پانے کے بعد اپنی نظروں کو نیچا کیا، اور اپنی شرمگاہوں کی عبادت بھی کی، اور اپنے رہتی دنیا میں اسلام کا بھی پرچم اٹھایا، اور اپنی زندگی میں اعلیٰ مقام بھی حاصل کیا اس جوانی کے ذریعے۔ جوانوں کو، نوجوانوں کو ایک تعلیم اور دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ تعلیم یہ ہے کہ نوجوان اگر استطاعت رکھتا ہے، جوان اگر طاقت رکھتا ہے، تو سب سے پہلے وہ یہ کام کرے کہ اپنا نکاح کرے، ایک اچھی دیندار لڑکی کو ڈھونڈ کر کے نکاح کر لے۔ نکاح جو ہوتا ہے یہ نکاح جب کر لو گے تو تمہاری آنکھیں بھی جھک جائیں گی، تمہاری نگاہ نیچی ہو جائے گی، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت بھی اچھے طریقے سے کر سکو۔ جوانوں، نوجوانی اس لیے دی گئی، اپنی نگاہیں نیچی کرنے کے لیے دی گئی، نکاح کرنے کے لیے دی گئی، زندگی اچھی بسر کرنے کے لیے دی گئی۔ وہ صحابہ کرام نے کیسی جوانی پائی؟ مصعب بن عمیر کا نام سنا ہوگا آپ نے۔ یہ مصعب بن عمیر جنہوں نے اپنے ماں باپ کے رہتے ہوئے اپنے ماں باپ کے اندر جب زندگی گزاری، اپنے ماں باپ کے پیسے پر جب زندگی گزاری، تو ان کے بارے میں آتا ہے مصعب بن عمیر جتنی اچھی خوشبو لگایا کرتے تھے، شاید مکہ میں کوئی بندہ ویسی خوشبو حاصل کرتا ہو، ویسی خوشبو عطر استعمال کرتا ہو۔ مصعب بن عمیر نے ایسا عطر، ایسی خوشبو لگائی جو مکہ کے اندر نہیں بلکہ باہر مکے سے لگایا ہے۔ مصعب بن عمیر وہ جوتا پہنتے تھے جو مکہ کے اندر نہیں بنتا تھا، باہر مکے سے لگاتے تھے۔ مصعب بن عمیر وہ لباس ایک بار پہن لیتے دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ یہی مصعب بن عمیر جب اسلام لے کر کے آئے، انہوں نے سادگی والی زندگی استعمال کی، سادگی والی زندگی اختیار کی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نوجوان کو، اسی جوان کو مدینہ کے اندر دعوت و تبلیغ کے لیے بھیجا۔ نوجوانوں بتاؤ، 2 سال پہلے میں نے جہاں تمہیں دیکھا تھا، نوجوانوں میں نے تمہیں 2 سال پہلے جہاں دیکھا، اللہ کی قسم آج بھی وہی کھڑے ہوئے دیکھتا ہوں۔ مصعب بن عمیر کو دیکھو، 1 سال مدینہ کے اندر رہے ہیں، 1 سال کے اندر رہتے ہوئے مصعب بن عمیر نے 75 سے زیادہ مسلمانوں کو، لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور مسلمان کیا، اللہ کے رسول کا ساتھی بنایا۔ نوجوانوں، ہم نے اسلام کے لیے کتنی محنت، ہم نے اپنی جوانی کہاں گزاری؟ یہ مصعب بن عمیر نے اپنی زندگی گزاری۔ حضرت
عقبہ ابن نافع یہ نوجوان اپنی زندگی میں انہوں نے اپنے سالات اپنے لوگوں کے ساتھ اپنے نوجوانوں کے ساتھ مل کر کے اسلام کے لیے ایسا کام کیا. حدیث میں آتا ہے کہ دائیں طرف جتنے ملک تھے سارے کے سارے مسلمان، ہندوستان میں، ترکستان میں، پاکستان میں، چین میں، یہاں تک کہ افریقہ میں ہر جگہ اسلام کا جھنڈا عقبہ ابن نافع نے اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر کے لگا دیا، اسلام کا پرچم اٹھایا اور سامنے سمندر ہے. سامنے جب سمندر کو پایا تو حضرت عقبہ ابن نافع نے اسی سمندر سے وضو کر کے 2 رکعت کو نماز ادا کیا. اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں عقبہ ابن نافع، نوجوان اس نوجوان سے کچھ سیکھ حاصل کرو کہ ہم نے جوانی کہاں گزارنی ہے. حضرت عقبہ ابن نافع کہتے ہیں اللہم رب محمد لولا هذا البحر لفتحت الدنيا في سبيل اعلاء كلمتك. اے اللہ رب العالمین، اے رب محمد، مجھے تیرے عزت و جلال کی قسم ہے، اللہم رب محمد لولا هذا البحر لفتحت الدنيا، اگر مجھے معلوم ہو جائے اس سمندر کے بعد بھی کوئی دنیا ہے تو میں گھوڑا اپنا سمندر میں بھی دوڑا دوں گا اور وہاں بھی اسلام کا پرچم لہرا ہوگا. بتاؤ ہم نے کتنی محنت کی اسلام کے لیے. ہمارا اسلام اور ہماری محنت بستروں پر پڑی ہوئی ہے. اگر میں کہوں تو ہم نے دوسروں پر محنت تو چھوڑیے، خود اپنے اوپر محنت نہیں کی ہے. نوجوانوں، اپنے اوپر بھی محنت کر لو تبھی کامیاب ہو سکتے ہو. اپنے اوپر بھی محنت کرو اور اللہ کے دین کے لیے دوسروں پر بھی محنت کرو. اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین جو جوانی ہمیں دی گئی ہے اس کی صحیح معنوں میں ہمیں قدر کرنے اور اس کو اسلام کے لیے صرف کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ رب العالمین جو نوجوان ابھی بھی اتنی آگ جلانے کے بعد بھی راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں، وہ صحیح تعلیم کو اپنا نہیں رہے، اے اللہ نے عقل سلیم عطا فرما اور بچ جانا نماز مسجد میں آ کر کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے بھائیوں، نوجوانوں، سمجھ رہے ہو میں کس کو کہہ رہا ہوں. میرے نوجوان ساتھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. 2 سال پہلے میں نے تمہیں جہاں دیکھا ہے وہیں آج بھی موجود ہو. اللہ رب العالمین سے دعا کرو، اے اللہ رب العالمین جتنی بھی نمازیں ہم نے چھوڑی ہیں، اے اللہ رب العالمین ہمیں بچ جانا نماز مسجد میں ادا کرنے والا بنا، ہمیں جوانی اپنے راہ میں عبادت کرنے والی بنا. اللہ رب العالمین ایسی جوانی عطا فرما جو صحابہ کرام کو جوانی عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں جوانی کی قدر کرنے اور اس کو اسلام پر صرف کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جو راہ ہدایت سے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں راہ ہدایت اسلام جیسی نعمت عطا فرما. اللہ رب العالمین جہاں مسلمان اور تیرے بندے پریشان حال ہیں، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ رب العالمین جو بندے بیمار ہیں، اے اللہ ہمیں فضل و کرم سے انہیں شفا کلی شفا عاجل عطا فرما. اے اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں ہمیں اپنے حفظ و امان میں اور اسلام پر قائم و دائم رکھ. اے اللہ رب العالمین جو ہمارے بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں، اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ رب العالمین انہیں قبر کے اندر چین و سکون نصیب فرما. اے اللہ رب العالمین انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو نیکیاں کی، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے